چھوڑنے والی حدیث پتہ نہیں کہاں سے بول رہا تھا، ہاتھ چھوڑنے والی حدیث ہے یہ، وہ مرزا علی انجینئر کا موقف ہے، وہ مرزا علی انجینئر ہے نا، اس نے شیعوں کے پیچھے بھی غالباً اس نے یہ بات کہی ہے شیعوں کی محبت میں کہ ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھو۔ اس کی بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں تھوڑی سی۔ وہ علی مرزا اصل میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے کہ انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی، اسی پہ ساری عمارت کھڑی کر دی ہے علی مرزا نے شیعوں کی تعریف میں، اور یہ علی مرزا کے جو فالوور ہیں وہی لے کے گھومتے ہیں۔ اس بامبے میں بھی 2-3 بچے ملیں گے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں صرف علی مرزا کے کہنے کی وجہ سے، اس کے آنکھ بند کر کے اس کے مقلد ہیں۔ تو یہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت موجود ہے، بالکل صحیح روایت ہے، اس کے برخلاف کوئی صحیح مسند روایت موجود نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہاتھ چھوڑ کے نماز کیوں پڑھتے تھے؟ کوئی وضاحت نہیں ہے، ان کی طرف سے کوئی وضاحت موجود نہیں۔ خود عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو روایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کیا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا روایت کیا ہے، تو ان کی جو اپنی روایت ہے وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کی روایت ہے۔ ان کا جو فعل مل رہا ہے نا، وہ فعل یہ مل رہا ہے کہ بھائی وہ کبھی ہاتھ چھوڑ کے کسی موقع سے نماز پڑھے۔ اب کیوں پڑھے کوئی وضاحت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ مجھ سے پوچھا گیا کہ نماز میں کیسے بیٹھا جائے، تو انہوں نے کہا کہ دائیں پاؤں کھڑا کیا جائے، بائیں پاؤں بچھایا جائے۔ موطا کی روایت ہے کہ وہ پالتی مار کے بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاؤں میں تکلیف ہے۔ اب بتائیے اگر کسی نے سوال نہ کیا ہوتا تو دونوں چیزیں رپورٹ ہو جاتی، ایک تو ان کا قول جو حدیث بیان کیا اور دوسرا عمل حدیث کے خلاف ہے۔ تو جب پوچھا گیا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایکسپلین کر دیا کہ میرے پاس پرابلم ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ نماز میں ہاتھ باندھنا ہے۔ اب وہ اگر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے تو کسی نے پوچھا، مجھ سے جا کے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز کیوں پڑھے، کیا وجہ ہے، کیا پرابلم ہے، کوئی دقت ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ جب ایسی کوئی وضاحت نہیں اس کو آپ دلیل کیسے بنا سکتے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب ان کو تکلیف دی گئی تھی تو انہوں نے بھی ہاتھ چھوڑ کے پھر نماز پڑھا تھا۔ تو کوئی وجہ ہو سکتی ہے ہاتھ چھوڑنے کی، کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کو شریعت تو نہیں بنا سکتے آپ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے، آپ کا فعل موجود ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود نہ ہوتی تو آپ صحابہ کرام کے آثار پر بحث کرتے، لیکن جب نبی کی حدیث موجود ہے اور صحابی نے خود بیان کر دیا حدیث، تو اگر حدیث کے خلاف صحابی کے کوئی عمل ملتا ہے نا تو حدیث کو مقدم کیا جاتا ہے، عمل کو نہیں دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اس عمل میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہے کیا کریں، تو وہ کوئی ایکسکیوز، کوئی عذر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہو۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے عمل کو یہ جو علی مرزائی لوگ ہیں جتنے دلیل بناتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ بندہ بھی اسی گروپ کا ہے اور ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو کافی تکلیف ہے مجھ سے۔ اور ان حدیثوں کا بھی معاملہ ہے نا کہ مطلب سینے پر ہاتھ باندھنا اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے الگ بہت ساری روایتیں ایسی صحیح سند سے موجود ہیں جس میں ہاتھ باندھنے کا ثبوت تو ملتا ہے، وضو الیمنی علی الیسری کا، وہ تو بہت ساری روایتیں موجود ہیں اس بارے میں۔ تو یہ بولنا کہ صرف ارسال والی حدیث صحیح ہے، ہاتھ باندھنے والی روایتیں تو بالکل صحیح ہے، ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کے مقابلے میں یعنی مسئلہ صرف سینے پہ ہاتھ باندھنے کا نہیں ہے، جو ارسال کر رہا ہے وہ ہاتھ ہی نہیں باندھ رہا، جبکہ ہاتھ باندھنے کی روایتیں الگ سے موجود ہیں۔ اس کا تو بالکل صحیح بخاری کی روایت سے ثبوت ہے کہ ہاتھ باندھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ وہاں پر ایک صحابی کا قول مل رہا ہے۔ چلو آپ مان لو کہ آپ بولتے ہو کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے والی روایتیں ضعیف ہیں، آپ بولتے ہو کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایتیں ضعیف ہیں، لیکن تیسری قسم کی بھی روایتیں موجود ہیں نا جس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر صراحت کے ساتھ موجود ہے اور وہ صحیح ترین روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو اس صحیح ترین روایت کو چھوڑ کر کے ارسال کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ایک صحابی کا عمل ہے، اور بولتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہم سب کو ہاتھ چھوڑنا پڑے گا۔ بہترین آنسر آج آ گیا اس سوال کا۔ جی شیخ کفایت کے ویسے اور مزید کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے جو دلائل ہے جس وجہ سے یہ بات ثابت شدہ ہے یعنی کہ صحیح ہے یہ حدیث، وہ دلائل دیکھنا ہے آپ کو تو شیخ کفایت کی کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو تفصیل ملے گی۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔